نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدان المنان شدید البطش والبرهان ما شاءه كان، والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس وآن۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله شهادتين أفوز بهما دار الخلود ودار الأمان۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اور لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بے شک۔ امام اہل سنت قسم کھا کے فرماتے ہیں، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ میں تو بانٹنے والا ہی ہوں، حقیقت میں دیتا اللہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں کیا بانٹتا ہوں، اللہ کیا دیتا ہے۔ مفعول کو عام رکھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر کوئی ایک مفعول ذکر کیا جاتا کہ میں علم بانٹتا ہوں یا دولت بانٹتا ہوں یا صحت دیتا ہوں تو وہی خاص اور محدود ہو جاتا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مفعول کو عام رکھا کہ میں بانٹتا ہوں اللہ دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ بانٹتا ہے، حضور جو اللہ عطا کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی اسے بانٹتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ جسے جو دیتا ہے اپنے محبوب کے ذریعے اور واسطے سے دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ خدا خدا کا یہی ہے ذات، بے شک نہیں اور کوئی مفر فقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور اے رضا خود صاحب قرآن مقدار حضور، تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دی کہ ہم اس کے محبوب اعظم نائب پروردگار فخر آدم و بنی آدم
بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ میلاد ہے کیا؟ ذکر میلاد کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے آنے کا ذکر کرنا کہ آپ تشریف لائے اور کس شان سے آئے، کیا نعمتیں لے کر آئے، اور اللہ نے آپ کو کیا بلند مقام و مرتبہ عطا کیا، اور اس عظیم نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا، اسی کا نام ذکر میلاد ہے۔ اسے محفل جمع کر کے آپ کریں تو یہی محفل میلاد ہے۔ محفل میلاد کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ لائٹنگ لگانا حقیقت میں اس کا نام محفل میلاد نہیں ہے، یہ فرش خوبصورت فرش بچھانا، حقیقت میں یہ فرش بچھانا محفل میلاد نہیں ہے، یہ سب خوشیوں کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، ڈیکوریشن۔ حقیقت میں جو ذکر میلاد ہے وہ یہ ہے جو میں سنا رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ میلاد کا ڈیفینیشن اور اس کا ایک مختصر تعارف ہو گیا عام الفاظ میں۔ اب آپ غور کریں کہ جب یہی میلاد ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ کون سا زمانہ ہے جس میں میلاد نہیں منایا گیا؟ اگر آپ کا دھیان ہوگا، توجہ میری طرف ہوگی، تو میلاد کے ذکر میلاد کا جو میں نے تعارف کرایا، ذکر میلاد کا ابھی میں نے جو تعارف کرایا کہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر کرنا اور کس شان سے آپ تشریف لائے اور کون کون سی نعمتیں لے کر آئے اور اللہ نے آپ کو کتنا بلند مرتبہ عطا کیا وغیرہ، ان باتوں کا ذکر کرنا یہ ذکر میلاد ہے، اور محفل جمع کر کے ذکر کرنا ذکر محفل میلاد ہے۔ اب اس ڈیفینیشن کو آپ غور سے سنیں، دھیان سے اس پر توجہ رکھیں، اور آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سا زمانہ ہے کہ جس زمانے میں ذکر میلاد کی مجلس منعقد نہ ہوئی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ائمہ مجتہدین کے زمانے میں ائمہ اربعہ اور دیگر امام لوگوں کے سامنے جب واضح و نصیحت فرماتے ہوں گے تو کیا حضور علیہ السلام کا ذکر کبھی نہیں کرتے ہوں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کی کوئی بات ذکر مصطفیٰ کے بغیر ہوتی ہی نہیں۔ کیا انہوں نے یہ ذکر نہ کیا ہوگا کہ حضور علیہ السلام فلاں فلاں وقت پیدا ہوئے؟ کیا انہوں نے اس بات کا چرچا نہیں کیا ہوگا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ بے شک اللہ نے مسلمانوں پر احسان عظیم فرمایا کہ ان کی طرف انہی میں سے ایک رسول ذی شان کو بھیجا۔ کیا اس آیت کی تفسیر اماموں نے بیان نہ کی؟ کیا تابعین نے یہ سارے تذکرے نہ کیے؟ کیا صحابہ جب تبلیغ دین کے لیے دور دراز کے علاقوں میں گئے تو انہوں نے کیا لوگوں کے سامنے حضور علیہ السلام کا تعارف نہ کیا؟ کیا ان کو یہ نہ بتایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس تاریخ کو پیدائش ہوئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بلند شان والے ہیں، ہم جس ذات کا کلمہ پڑھنے کے لیے تمہیں بلا رہے ہیں وہ بے مثل و بے مثال ہے، ان کا نہ کوئی ہوا نہ ہوگا؟ کیا صحابہ کرام اس طرح کی باتیں نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے اور ضرور کرتے تھے، اور یہی ساری باتیں غیر مسلموں کے دلوں میں اترتی تھی اور وہ کلمہ پڑھتے چلے جاتے تھے۔ تو میلاد کے چرچے کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی اپنے بارے میں نہیں بتایا کہ میں جب پیدا ہوا، حدیث موجود ہے، مواہب دنیا میں ہے، مدارج النبوہ میں ہے، زرقانی میں ہے، بہت ساری کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ہے، سیرت ابن ہشام، سیرت ابن اسحاق میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود اپنا میلاد بیان کیا، فرمایا کہ جب میری پیدائش ہوئی میری والدہ کے جسم سے ایک ایسا نور نکلا جس سے دور دراز کے سارے علاقے روشن ہو گئے، میری والدہ نے اس نور میں ملک شام کے محلات کو دیکھا، بلکہ شام کے شہر بصرہ کے بازار میں کھڑے اونٹوں کے گلوں میں پڑی گھنٹیوں کو بھی دیکھا۔ حضور علیہ السلام نے خود اپنی پیدائش کا اور اپنی تشریف آوری کا ذکر فرمایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب آ گئے حضور تو تم سنی حضور کے آنے کے بعد آنے کے بعد آنے کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں تیرا یہ اعتراض پروردگار عالم پر پڑتا ہے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟
کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پروردگار عالم نے محبوب کے آنے کے بعد آنے کا ذکر کیا. کبھی فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ تحقیق کے بے شک تمہارے پاس ایک رسول ذیشان آئے کہ جس پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا اور تمہاری بھلائی کے انتہائی چاہنے والے اور مسلمانوں پر کمال مہربان. کہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ کی طرف سے تمہاری طرف ایک نور کامل آیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور روشن کتاب آئی. کہیں پر فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بے شک ہم نے اے محبوب آپ کو حاضر و ناظر، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. کہیں پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ بے شک اللہ نے مسلمانوں پر احسان عظیم کیا کہ ان میں سے ہی ان کی طرف ایک رسول ذیشان کو بھیجا. تو یہ آنے کے بعد جگہ جگہ پروردگار عالم نبی کے آنے کا ذکر کر رہا ہے، نبی کے بھیجنے کا ذکر کر رہا ہے، اور ہر مرتبہ ایک الگ شان سے ذکر کر رہا ہے. نبی کی ایک الگ تعریف ہو رہی ہے، نبی کی ایک نئی شان بیان ہو رہی ہے. ذکر میلاد اگر یہی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب جب قرآن پڑھا جاتا ہے ذکر میلاد ہوتا ہے. بلکہ میلاد کے منکرین کو بھی جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی ذکر میلاد کرنا پڑتا ہے. بلکہ نماز میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو میلاد مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے. اتنا ہی نہیں، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے ہر نبی نے اپنی امت کو کچھ وصیتیں کی ہیں، کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں. ہر نبی نے اپنی امت کو بہت ساری وصیتیں نصیحتیں کی ہیں، مگر ہر نبی کی کچھ نصیحتیں کامن ہوا کرتی تھی. 2 3 4 نصیحتیں ایسی تھی جو مشترک تھی، جیسے شرک نہ کرنا، توحید کا دامن تھامے رکھنا. اسی طریقے سے دجال کے فتنے سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا. اسی طریقے سے ہر نبی نے اپنی امت کو یہ نصیحت کی کہ جب نبی آخر الزمان تم میں تشریف لائیں اور تم ان کا زمانہ پاؤ تو تم پر لازم ہے کہ ان کا کلمہ پڑھو، ان پر ایمان لاؤ. چنانچہ قرآن مجید میں موجود ہے سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم میں کھڑے ہوتے تو ان الفاظ میں میلاد مصطفیٰ کا ذکر کرتے. رب تعالی ارشاد فرماتا ہے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں بشارت ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا. تو ذکر میلاد تو تمام انبیاء نے فرمایا. خود ہمارے نبی نے فرمایا، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، یا رسول اللہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو ساری زمین نور سے بھر گئی، روشن ہو گئی. تو ذکر میلاد اور کس چیز کا نام ہے؟ صحیح مسلم میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے کاشانے سے مسجد نبوی میں تشریف لائے. دیکھا تو صحابہ کرام بیٹھ کر آپس میں کچھ چرچا کر رہے تھے. حضور علیہ السلام تشریف لائے. صحابہ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار ہیں. حضور علیہ السلام سے انہیں سلام کیا. صحابہ نے جواب دیا. حضور علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ تم کس کام کے لیے یہاں بیٹھے ہو، کس چیز کے لیے تم یہاں بیٹھے ہو، کون سا چرچا اور تذکرہ ہو رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جلسنا ندعو اللہ ونذکرہ علی ما ہدانا لدینہ ومن بک علینا، کہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ اللہ کا ذکر کریں، اس کا شکر ادا کریں اس بات پر کہ اس نے ہمیں جو اسلام کی ہدایت فرمائی، ومن بک علینا، اور آپ کو بھیج کر جو ہم پر احسان عظیم کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں ذرا بتاؤ کیا تم اسی کام کے لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں. حضور علیہ السلام نے نرم لہجے میں
تبسم بھری ادا کے ساتھ اپنے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ مجھے تمہاری سچائی میں شک نہیں، میں نے قسم تمہیں اس لیے دی کہ ابھی ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور وہ عرض کر رہے تھے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ بے شک اللہ اے محبوب تمہارے ان جانثاروں کی اس مجلس پر فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ تو میلاد اور کس چیز کا نام ہے؟ یہی تو میلاد ہے۔ اب چیز پرانی ہے، نام اگر نیا دے دیا گیا تو اس سے حکم نہیں بدل جاتا۔ مثال کے طور پہ جو میلاد کے منکر ہیں ان میں کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتا ہے، کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتا ہے، کوئی اپنے آپ کو سلفی کہلاتا ہے، کوئی جماعت اسلامی والا کہلاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں تم نے جو اپنے آپ کو یہ سب نام دیے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام کے زمانے میں تو مسلمانوں کے یہ نام نہ تھے، بلکہ قرآن کہتا ہے وہ سماکم المسلمین، کہ اللہ نے تو تمہارا نام مسلمان رکھا، کہ اللہ کا دیا ہوا نام تمہیں پسند نہ آیا؟ جو اپنے آپ کو دیوبندی کہلانے لگے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے لگے، اپنے آپ کو تبلیغی جماعت والے کہلانے لگے، اپنے آپ کو جماعت اسلامی کہلانے لگے، تم تو یہی جواب دیتے ہو کہ نہیں ہمارا نام نیا ہے مگر عقیدہ وہی پرانا ہے۔ اگرچہ تمہارا عقیدہ بھی نیا ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا عقیدہ پرانا ہے، تم نے صرف پرانے عقیدے والی جماعت کا نام نیا دے دیا، اس سے تم غلط نہ ہوئے تو مجھے بھی کہہ لینے دیجئے کہ میلاد وہی ذکر ہے جسے حضور علیہ السلام نے منایا، صحابہ کرام نے اس مجلس کو منعقد کیا، مسجد نبوی میں منایا، تمام انبیاء نے میلاد مصطفیٰ کا ذکر کیا، اور صحابہ تابعین تبع تابعین اور سارے بزرگان دین نے کیا۔ تو چیز تو بہت پرانی ہے، اب اگر ہم نے اس کا نام ذکر میلاد دے دیا تو تمہارے پیٹ میں کیوں مڑوڑ ہو رہی ہے؟ معلوم ہوا یہ دل کا بخار ہے جو زبان پر آ رہا ہے اور چہرے کا جغرافیہ بگاڑ رہا ہے۔ حق اور باطل کی یہاں سے پہچان ہو جاتی ہے، اپنے اور بیگانوں کے درمیان خط امتیاز کھینچا جاتا ہے۔ جب ہم سنی ذکر میلاد مناتے ہیں تو جن لوگوں کے ہاں اندھیرا چھا جاتا ہے، جن لوگوں کے چہرے پر پارا بچ جاتے ہیں، آپ سمجھ جائیں وہ اس زمانے کے منافقین ہیں۔ اور یہ تو ہمارے نصیبے کی بات ہے الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ذکر میلاد مناتے ہیں، یہ قسمت کی بات ہے۔ بڑا ایک مشہور مقولہ آج کل چل رہا ہے کہ پوچھتے ہیں اے سنیو تم میلاد مناتے ہو تو بتاؤ یہ میلاد جو ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ میلاد منانا چاہیے؟ تو ان سے صرف اتنا کہنا اور زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میلاد منانا ہم سنیوں کی قسمت میں لکھا ہے، تم بد مذہبوں کی قسمت میں نہیں ہے، تم محروم ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، پاک ہو جائیں ادو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کل ہی کسی نے سوال کیا کہ میں نے اپنے اسٹیٹس پہ میلاد شریف مبارک کو لکھا تو ایک وہابی نے مجھ سے سوال کیا کہ برتھ ڈے منانا، جنم دن منانا یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے، تو تم کیوں میلاد مناتے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ بلا شبہ کوئی اپنا ذاتی جنم دن اور برتھ ڈے منائے، کیک کاٹے اور غبارے لگائے اور موم بتیاں پھونک مار کر بجھائے، تالیاں بجائے، شرابیں پیے، تو بلا شبہ یہ غیر اسلامی طریقہ ہے اور سخت حرام ہے۔ لیکن کسی کا پرسنلی اپنا برتھ ڈے منانا اور ہے، اور دونوں عالم کے مالک و مختار کا ذکر میلاد کرنا دوسری بات ہے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ابھی میں نے آپ کو میلاد کیا ہے بڑے اچھے طریقے سے میں نے بتا دیا، اس کے بعد اب کوئی اعتراض کرے تو سمجھ جاؤ کہ نہ قرآن اس نے پڑھا ہے، نہ انبیاء کرام کے بارے میں اس نے جانا، نہ صحابہ کے بارے میں جانا، بلکہ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ میلاد کیا ہے۔ اگر صحیح تاریخ معلوم ہوتی تو وہ اعتراض نہ کرتا، بلکہ کچھ بدبخت وہ ہیں جنہیں سب پتا ہوتا ہے، پھر بھی ان کی جو شقاوت ازلی ہے وہ ان کی زبان پر آ کر بولتی ہے اور میلاد کا انکار کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کی تشریف آوری کی خوشی کس نے منائی؟ آئیے مدارج النبوہ، مواہب لدنیہ، زرقانی،
نصیب الریاض وغیرہ ان کتابوں میں دیکھیں حضور علیہ السلام کی جس رات پیدائش ہوئی تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس ان کے گھر میں تشریف لائے اور صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کیے اور انہیں مبارکبادیں دی کہ تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے گھر وہ ذات تشریف لائی ہے جو اگرچہ سب سے بعد میں آئے مگر حقیقت میں وہ اول ہے، باعث تخلیق کائنات ہے۔ فرماتے ہیں شیخ عبدالحق محمد دہلوی اور یہ سارے بزرگان دین جس کا میں نے نام دیا کہ فرشتوں نے خوشی کا اظہار کیا اور صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کیے، اور یہ ابلیس لعین مردود تھا کہ جس رات حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی میلاد کی رات یہ اپنے سر پر خاک اڑا رہا تھا اور چلا چلا کر رو رہا تھا کہ ہائے خرابی میرے مشن کو ختم کرنے والا آ گیا، ہائے خرابی میرے مقصد کو ختم کرنے والا آ گیا، ہائے خرابی ان انسانیت کو گمراہی اور کفر کے اندھیروں سے نکالنے والا آ گیا۔ رو رہا تھا، چلا رہا تھا۔ اب ان روایتوں کی روشنی میں مسئلہ حل ہو گیا کہ میلاد کی خوشی فرشتوں نے منائی اور میلاد کا غم شیطان کو ہوا، تو اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابلیس اور ابلیس کی ذریت آج ناراض ہے اور وہ ذکر مصطفیٰ سے روک رہی ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ملکوتی صدقہ ہمیں یہ عطا ہوا کہ فرشتوں کے صدقے میں ہمیں بھی اللہ نے میلاد کی محفل منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ درود پاک اب ایک تو اعتراض و جواب، ایک تو جواب میں نے دے دیا برتھ ڈے والا۔ ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے تم ولادت کی خوشی مناتے ہو تو وفات کا غم کیوں نہیں مناتے؟ حضور علیہ السلام نے پردہ بھی تو فرمایا ربیع الاول ہی کے مہینے میں، 12 ربیع الاول کو پردہ فرمایا، بعض روایتوں میں آیا 9 ربیع الاول کو، تو تم وصال کا غم کیوں نہیں مناتے، ولادت کی خوشی کیوں مناتے ہو؟ تو یہ جواب بھی انتہائی جاہلانہ ہے، اس لیے کہ ہمیں نعمت کے ملنے پر خوشی منانے کا تو حکم دیا گیا، لیکن کسی صدمے والے واقعے کو یاد کرنے کا اور غم منانے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ ہمیں منع کیا گیا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے کسی رشتہ دار کا غم نہ منائے مگر 3 دن تک۔ ہاں، بیوہ عورت کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ عدت کی مدت تک سوگ منا سکتی ہے، اس کے علاوہ 3 دن سے زیادہ غم منانا جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ جو تعزیت پیش کی جاتی ہے اس کی مدت 3 دن ہے، 3 دن کے بعد تعزیت پیش نہ کی جائے۔ ہاں کوئی مسافر ہے، دور دراز سفر سے آیا بہت دنوں کے بعد تو بات اور ہے، ورنہ مقامی لوگ ہیں تو 3 دن کے بعد اس کے غم کو ہرا نہ کرے جس کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہے۔ اب یہاں پہ میں یہ مسئلہ بھی بتا دوں کہ شیعوں سے متاثر ہو کر کچھ لوگ جب اہل بیت میں سے کسی کے عرس کی تاریخ آتی ہے تو تعزیت پیش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے تمام اہل سنت و جماعت کو حضرت امام حسن مجتبیٰ کے عرس کے موقع پہ تعزیت پیش کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ فلاں صحابی یا فلاں اہل بیت کے بزرگ کے وصال کی تاریخ ہے تو ہم تعزیت پیش کرتے ہیں۔ یہ شیعوں کا طریقہ ہے، اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اہل سنت کے لیے یہ منع ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ تعزیت پیش کریں۔ اس طرح کے اسٹیٹس دیکھیں تو سامنے والا اگر سمجھنے والا ہے تو اسے آپ سمجھائیں۔ ہاں عرس منائیں لیکن یہ شیعوں کی مشابہت والا کام نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 3 دن سے زیادہ غم منانا اور تعزیت کسی کی کرنا یعنی اس کے غم کو تازہ کرنا یہ منع ہے۔ پھر اب سوال یہ ہے کہ جو ہم 10واں 20واں 40واں مناتے ہیں، برسی مناتے ہیں، تو یہ کیوں مناتے ہیں جب 3 دن سے زیادہ غم منانا منع ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ساری جو مجلسیں ہیں 10ویں کی، 7ویں کی، 20ویں کی، 40ویں کی، برسی کی، یہ غم منانے کی محفلیں نہیں ہیں بلکہ یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے۔
اور ایصال ثواب کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں. انسان اپنی زندگی میں اپنے مرحومین کو چاہے جتنا ایصال ثواب کرے، زندگی بھر کرتا رہے، 50 و 100 سال ایصال ثواب کرتا رہے. ایصال ثواب کے لیے کوئی تاریخ اور وقت مقرر نہیں ہے. تو یہ مجلسیں ایصال ثواب کی ہیں. غم 3 دن سے زیادہ منانا منع ہے. تو حضور علیہ السلام تشریف لائے، آپ کی پیدائش ہوئی، ان کی ہم خوشی مناتے ہیں، غم نہیں مناتے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو ایک اور مثال دے کر واضح کیا کہ دیکھو، جب کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو عقیقہ کرنے کا حکم ہوتا ہے. تو عقیقہ کرنا دراصل اللہ کی اس نعمت پر شکریہ ادا کرنا اور اس نعمت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، اس لیے عقیقہ کیا جاتا ہے. لیکن کسی کے یہاں انتقال ہو جائے تو اس طرح عقیقے کے جیسی کسی کام کو کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ غم کے واقعات جتنے جلدی ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ تم بھلاؤ. غم کے واقعات کو یاد نہ کرو، غم نہ مناؤ، ہاں خوشیاں زندگی بھر مناتے رہو. اللہ ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے محبوب آپ فرمائیے کہ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت پر مسلمانوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں، اور یہ مسلمانوں کے جمع کردہ دھن دولت سے بڑھ کے ہیں. یعنی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کے اظہار کے سلسلے میں جمع کردہ مال خرچ ہو تو کوئی حرج نہیں. یہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہو رہا ہے. اب آئیے قرآن ہی سے پوچھئے کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت کون ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو وہ ذات جو سب کے لیے رحمت ہو وہ سب سے بڑی رحمت ہے، اور وہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر، خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا بنا کر، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا، وہ سراج منیرا اور چمکا دینے والا سورج. وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. اور اے محبوب آپ ایمان والوں کو یہ خوشخبری سنائیے کہ آپ کا اللہ کی طرف سے بھیجا جانا یہ ان پر اللہ کی طرف سے فضل کبیر ہے، بہت بڑا فضل ہے. اور قرآن نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر احسان عظیم فرمایا کہ ان میں انہی کی طرف سے ایک رسول ذیشان کو بھیجا. تو سب سے بڑا فضل حضور علیہ السلام، سب سے بڑا احسان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بڑی رحمت بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کی آیتیں کہہ رہی ہیں. تو جس کا ایمان قرآن پر ہے وہ حضور علیہ السلام کو سب سے بڑی رحمت مانے گا. جس کا ایمان قرآن پر ہے وہ حضور علیہ السلام کو سب سے بڑا فضل مانے گا. جس کا ایمان قرآن پر ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا احسان مانے گا. اب آئیے قرآن کی وہ سورہ یونس والی آیت جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرمائیے اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت پر فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، مسلمانوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں. تو جو فضل سب سے بڑا ہے، جو رحمت سب سے بڑی ہے، جو احسان سب سے بڑا ہے، یقیناً اس کی خوشی بھی سب سے زیادہ ہونی چاہیے اور سب سے بڑی منائی جانی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت میلاد مصطفیٰ کی سب سے زیادہ دھوم مچاتے ہیں، اور ایسی دھوم مچاتے ہیں کہ قیامت تک کے یہ مچتی رہے گی. امام اہل سنت کا یہ شعر پڑھا جاتا رہے گا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر اس کا سناتے ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا، اللہ اکبر یا رسول اللہ. یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے ذکر میلاد منایا. جیسا کہ ایک حوالہ میں نے دیا، تابعین تبع تابعین اور بزرگان دین نے حضور علیہ السلام کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا
اور جب آپ کے بارے میں بات کرتے تو حضور علیہ السلام کی عظمتیں اور شانیں بیان کرتے. یہی وجہ ہے کہ سلسلہ و سلسلہ، طبقہ در طبقہ یہ باتیں ہم تک پہنچی. اگر بیچ میں گیپ ہو جاتا اور بزرگان دین ذکر مصطفیٰ کرنا چھوڑ دیتے، عظمت و شان مصطفیٰ بیان کرنا چھوڑ دیتے اور حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے بارے میں معلومات دینا بند کر دیتے تو یہ معلومات ختم ہو جاتی، ہم تک نہیں پہنچتی. ہم سند متصل کے ساتھ، سند صحیح کے ساتھ ہم حضور علیہ السلام کا ذکر جو کر رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر دور ہر زمانے میں صحابہ سے لے کر آج تک تمام مسلمانوں نے ذکر میلاد منایا اور اس وراثت کو بعد والوں تک پہنچایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں تو کوئی شک و شبہ کسی کو ہونا ہی نہیں چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ذکر میلاد کو اور میلاد کے موقع پر خوشی کے اظہار کو اتنا پسند کرتا ہے، اتنا پسند کرتا ہے کہ قرآن مجید میں کافروں کے بارے میں فرمایا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ کہ کافروں پر عذاب کم نہ کیا جائے گا، عذاب میں تخفیف نہ ہوگی، کافروں کے عذاب میں تخفیف نہ ہوگی. لیکن قربان جائیے کہ ایک کافر وہ بھی تھا جس کے کفر پر قرآن ناطق ہے. سورہ لہب جس کی مذمت میں اتری، تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو جائے ابو لہب، اور وہ ہلاک ہو بھی گیا. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، پوری سورہ اس کی مذمت میں ہے اور بہت بڑا کافر تھا. حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس کی ایک لونڈی تھی سویبہ، حضرت سویبہ رضی اللہ عنہا، وہ دوڑی ہوئی آئی اور خبر دی کہ خوشخبری ہو، تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر ایک خوبصورت چاند سے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے. اس وقت سرداروں کا یہ طریقہ تھا کہ جب خوشی کی کوئی خبر ان کے پاس کوئی لاتا تو وہ خبر لانے والے کو کچھ انعام دیا کرتے. ابو لہب بڑا دولت مند تھا، اس کے پاس غلام اور باندیوں کی کمی نہ تھی. اس نے سویبہ کو انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا کہ جا، اس خوشخبری کے لانے کی وجہ سے میں نے تجھے آزاد کر دیا. صحیح بخاری میں امام بخاری اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو، پوچھا کیا حال ہے؟ کہا کہ مرنے کے بعد مجھے ذرا سا بھی چین نہیں ملا، پورا عذاب میں ہوں. ہاں، پیر کے دن میری ان دو انگلیوں کے درمیان سے مجھے کچھ پانی چوسنے کے لیے مل جاتا ہے سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے. سبحان اللہ. اب غور کیجیے، ابو لہب نے سویبہ کو جو آزاد کیا تو وہ نبی، حضور علیہ السلام نبی ہیں، ابھی تک اعلان نبوت نہ فرمایا. اس نے نبی سمجھ کر خوشی نہیں منائی، اس نے اپنا بھتیجا سمجھ کر خوشی منائی اور آزاد کیا. حالانکہ وہ کافر تھا، کفر پر مرا، مگر پھر بھی رحمت للعالمین کا اسے یہ صدقہ ملا. میلاد کے صدقے میں اس کے عذاب میں تخفیف ہوئی. تو سوچئے کوئی ایمان والا جو حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھے اور زندگی میں ایک بار نہیں، ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر، آپ رب کا محبوب مان کر آپ کی تشریف آوری پر خوشیاں مناتا رہے تو سوچو ذرا اس کی آخرت کتنی روشن اور تابناک ہوگی. اس کا اور ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ایک بہت بڑے محدث، ان کے شام کے محدث جی، بعض لوگوں نے کہا کوئی اور بزرگ کا نام لیا، بہرحال کسی اللہ کے ولی نے کیا خوب کہا، اذا کان ھذا کافرا جاء ذمہ بتبت یداہ فی الجحیم مخلدا، کہ جب یہ کافر ہوا ابو لہب اور اس کی مذمت سورہ تبت یدا میں آئی اور جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اتا انہ فی یوم الاثنین دائما یخفف عنہ للسرور باحمدہ، کہ روایتوں میں آیا ہے کہ ہمیشہ پیر کے دن اس کے عذاب میں حضور علیہ السلام کی خوشی منانے کی وجہ سے تخفیف ہوتی ہے. فَمَضْمَنْتُ بِالْعَبْدِ الَّذِي طُولَ عُمْرِهِ بِأَحْمَدَ مَسْرُورًا وَمَاتَ مُوَحِّدًا، تو اس بندے مومن کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے کہ اس نے زندگی بھر میلاد کی خوشی منائی اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا. تو
آنکھ والے تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے۔ جن کے آنکھوں پر تعصب کی پٹی پڑی ہوئی ہے، جو بغض مصطفیٰ کی اینک لگا کر ان معاملات کو دیکھتے ہیں، انہیں یہ دلائل نظر نہیں آتے۔ اور اہل سنت کے لیے تو یہی کافی ہے کہ حضور علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، ان کی محبت ہم پر واجب ہے، اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یہی وہ محبت ہے جو ذکر مصطفیٰ کرواتی ہے، بے شک، کیونکہ انسانی فطرت ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے، تو ذکر مصطفیٰ زیادہ یہ اہل سنت و جماعت کرتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات مجھے یاد آئی، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا شفیعنا یوم الجزا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا آلک و صحبک یا شفیعنا یوم الجزا۔ الدر المنظوم میں امام ابن حجر مکی نے اس روایت کو نقل کیا، اور بھی بہت سارے محدثین نے نقل کیا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، من علامت اہل سنت کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اہل سنت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے، اہل سنت اہل حق، اتنے فرقوں کے درمیان کون اہل حق ہے، کچھ علامتیں ہیں جن سے پہچان ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں اہل سنت کی علامتوں میں سے ایک علامت کثرت سے حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ غور کیجئے، جتنی کثرت سے درود و سلام، جتنا کثرت سے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم اہل سنت کرتے ہیں، نہ شیعہ کرتے ہیں، نہ قادیانی کرتے ہیں، نہ رافضی کرتے ہیں، نہ وہابی کرتے ہیں، نہ دیوبندی کرتے ہیں، الحمدللہ ہم اہل سنت کے نصیبے کی معراج ہے کہ ذکر مصطفیٰ کی کثرت ہمارے حصے میں آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ گستاخ اگر دکھاوے کو ذکر مصطفیٰ کرتے بھی ہیں تو ایسے مرے ہوئے انداز میں ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں اور ایسے پشمردہ انداز میں تعریف کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، اور تعظیم اگر کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے، مرے دل سے تعظیم کرتے ہیں، اور خلوص اور اخلاص اور للہیت کے ساتھ اور محبت کے جذبے کے ساتھ ذکر مصطفیٰ الحمدللہ ہم اہل سنت کے حصے میں آئے۔ اگرچہ ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں، ہمارے بہت برے اور کارنامے ہیں، اور بہت زیادہ نام اعمال ہمارا گناہوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہمیں پروردگار عالم کی رحمت سے امید ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کل قیامت میں کام آئے گی۔ صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ ظاہر ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی امتیوں کو بتانے سے منع کیا گیا، تو حضور علیہ السلام نے جو اس کے لائق بات تھی اس طرف اس کی توجہ مبذول کرائی، پوچھا وما اعددت لہا، کہ اور قیامت کے لیے تو نے کیا تیاری کی؟ قیامت قائم ہو رہی، کب ہوگی پوچھ رہا ہے۔ قیامت تو بہت ہولناکی کا دن ہے، بہت خوف کا دن ہے، دل کو دہلا دینے والا دن ہے، حساب کا دن ہے، تو پوچھ رہا ہے تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی؟ صحابی نے عرض کی کہ میں نے بہت زیادہ نمازیں اور بہت زیادہ روزوں کا ذخیرہ تو نہیں جمع کیا، ہاں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تو تیرے لیے بشارت ہو کہ تو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت میں اس کے ساتھ تیرا حشر ہوگا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت اہل محبت ہیں، اللہ اس محبت کو قائم رکھے اور اس محبت کو کامل کرے، اور کامل محبت کی دلیل یہ ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے نقشے قدم پر چلیں۔ حضور علیہ السلام کو جو چیزیں ناپسند ہیں اس سے بچیں، پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ان پر عمل کریں۔ کچھ برائیاں، کچھ گناہ وہ ہیں جو بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں، اور اب تو مسلمان انہیں بہت زیادہ ہلکا جاننے لگے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو انہیں یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں، ان کا احساس مر چکا ہے۔ ان میں سے ایک گناہ ہے غیبت کرنا۔ غیبت تو ایسی عام ہے کہ اللہ ماشاءاللہ کوئی بچا ہو، شاذ و نادر کوئی بچا ہو۔ غیبت کیا ہے؟ مسلمانوں
اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا قرآن مجید میں ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا وقد کرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا، یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے مردار جسم کا گوشت کھائے حالانکہ تم اسے ناپسند قرار دے چکے ہو؟ تو غیبت کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے کسی نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا۔ اور غیبت کا معاملہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کیا ہے اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے اور اس کی نیکیاں اس کے حصے میں جائیں گی، اور جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ حقوق العباد سے ہے۔ اور اتنا بڑا جرم ہے کہ غیبت سننا بھی گناہ ہے، غیبت کرنا تو گناہ ہے، غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو زبان سے غیبت نہیں کرتے بعض اوقات، لیکن سامنے والے کو غیبت کرنے پر ابھارتے ہیں، پھر مارتے ہیں کہ سامنے والا برائی کرے، تو وہ سامنے والا جو غیبت کرتا ہے اس کا گناہ بھی اس کے نام عمل میں لکھا جائے گا جس نے اس کو غیبت پر ابھارا۔ مثال کے طور پہ زید کا دشمن ہے بکر، مجھے معلوم ہے کسی کو معلوم ہے کہ زید جو ہے بکر سے چڑھتا ہے، اب زید جان بوجھ کر بکر کا تذکرہ اس کے سامنے کرے، اب کوئی آدمی جا کر زید کے سامنے جان بوجھ کر بکر کا تذکرہ کرے، کہہ رہے وہ دیکھو اس نے ایسا کیا ویسا کیا، معلوم ہے یہ غیبت کرے گا، پھر بھی جان بوجھ کر مزہ لینے کے لیے کوئی بکر کے پاس زید کے پاس جائے اور بکر کی برائی کرے، پھر بکر برائی کرنا شروع کرے، تو وہ جو غیبت کرے گا اس کو تو گناہ ملے گا، اس کے برابر گناہ اس شخص کو بھی ملے گا جس نے غیبت کروائی۔ تو غیبت کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور غیبت سننا بھی حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا مسلمانوں اسے ہلکا نہ جانو، بہت احتیاط کی ضرورت ہے ہماری مجلسوں میں، بہت زیادہ غیبت ایک دم عام ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند ہے، حضور علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم غیبت سے بچیں۔ اسی طریقے سے بد نظری اور بے پردگی، یہ گناہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ اچھے اچھے دیندار گھرانوں کی عورتیں بھی غیر مردوں کے سامنے بے پردہ ہوتی ہیں، کبھی اپنے دیور کے سامنے، کبھی اپنے دیور کے بیٹے کے سامنے، کبھی اپنے شوہر کے بھانجے کے سامنے، اس طرح جو گھر میں جو رشتہ داریاں ہیں ان میں جو غیر محرم ہیں ان کے سامنے عورتیں بہت زیادہ بے پردہ ہوتی ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی مرد، کوئی بھی اجنبی مرد، غیر مرد، نامحرم مرد کسی بھی غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں جمع نہ ہو، اس لیے کہ اس صورت میں تیسرا شیطان ہوتا ہے جو دونوں کے دلوں میں گناہ کے وسوسے ڈالتا ہے۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ دیور کا کیا معاملہ ہے؟ کیا پوچھا صحابی نے دیور کا کیا معاملہ ہے؟ اب سوال دیور کے بارے میں کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ دوسرے غیر مرد تو باہر رہتے ہیں لیکن دیور تو گھر میں ہی رہتا ہے، اور اس سے پردہ نسبتاً دوسرے مردوں کے مقابلے میں پردہ کرنے میں تھوڑی مشقت ہے۔ تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیور، ارشاد فرمایا دیور تو موت ہے۔ حدیث صحیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان جس کے بارے میں قرآن میں آیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کہ نبی اپنی خواہش سے نہیں کہتے، یہ تو وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی الہی ہوتی ہے۔ تو گفتہ اللہ ہوا گرچہ از خلقوں میں عبداللہ ہوا۔ حضور علیہ السلام حدیث صحیح میں فرماتے ہیں دیور تو موت ہے، موت یعنی کوئی اور غیر مرد کی مجال نہیں کہ وہ گھر میں آئے غیر عورتوں کے پاس، لیکن دیور بہانہ کر کے آ جاتا ہے کیونکہ وہ بھی اسی گھر میں رہتا ہے، اس پر پابندی نہیں ہوتی تو اس کے ساتھ فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ زیادہ ہے، کوئی اسے برا بھی نہیں سمجھتا، تو اس لیے فرمایا کہ دیور تو موت ہے۔ تو مسلمانوں چاہے گھر کا کوئی نامحرم ہو یا باہر کا نامحرم ہو، اپنی خواتین کو ان سے پردہ کراؤ، اور خواتین پر بھی لازم ہے کہ وہ غیر مردوں سے پردہ کریں اور اللہ رسول کی رضا کے لیے پردہ کریں، اور اللہ رسول کو یہ ناپسند ہے اس لیے پردہ کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ ارے وہ دل اس کا بہت صاف ہے، بہت اچھے کردار کا مالک ہے، نگاہیں ہمیشہ نیچی رکھتا ہے، ارے اپنے سامنے پیدا ہوا پلا بڑا، وہ سب باتوں میں کوئی دم نہیں ہے۔ تم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رسول نے اس سے پردے کا حکم دیا ہے بس،
اب وہ ہم کو لاجک نہیں لگانا ہے کہ یہ میرا بچے جیسا ہے یا بھائی جیسا ہے یا کیسا ہے، وہ بولے رشتوں کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے جس کی طرف میں آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اچھے میں نے دیکھا کہ سنیت میں بھی بہت پختہ، وہابیوں سے بچنے والے بھی اور علماء کی صحبت میں رہنے والے لوگ بھی پردے کی پابندی کے معاملے میں جو ہے بہت زیادہ بد عملی کا شکار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ کہ ہم پردہ خود بھی غیر عورتوں سے کریں اور غیر عورتوں کو بھی، اپنی گھر کی عورتوں کو بھی جو ہے غیر مردوں سے پردہ کرائیں۔ آمین۔ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا شفيعنا يا ابو الجلال صلی اللہ ایک تعالی۔ سوال اگر صحابی لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ الحمدللہ کچھ جلوس ایسے بھی ہوتے ہیں جو شرعی اعتبار سے نکلتے ہیں، اور کچھ جلوس ڈی جے ڈانس اور نہ جانے کیا کیا لوگ خرافات کرتے ہیں، تو یہ بھی پوچھتے ہیں کہ صحابہ نے جو جلوس نکالا کیا کیا، تو مطلب اس کا کیا جواب ہے؟ اللهم صل على سيدنا اللهم صل محمد على وعلى سيدنا آل محمد سيدنا وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليك يا شفيعنا يا ابو الجلال صلی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر وہ مجلس یا ہر وہ جلوس یا ہر وہ جلسہ جہاں پر اللہ رسول کے احکام کو پامال کیا جائے، کھلا شریعت کی مخالفت کی جائے، وہاں ٹھہرنا منع ہے، وہاں ٹھہرنا منع ہے، اور جو ایسا کر رہے ہیں ان کو منع کرنا نہیں عن المنکر کے طور پہ ضروری ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی جلسہ جلوس ہو، منع کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اگرچہ وہ جلسہ دینی ہو، مثال کے طور پہ پوری دنیا کا سب سے بڑا اجتماع حج کا اجتماع ہے، حج کے لیے میدان عرفات میں لوگ جمع ہوتے ہیں، جلوس کی شکل میں 9 تاریخ کو جو ہے لوگ صبح جو ہے وہ عرفات کے میدان کی طرف نکلتے ہیں، جلوس ہی تو ہوتا ہے۔ پھر واپسی میں میدان عرفات سے بھی جلوس کی شکل میں لوگ مزدلفہ آتے ہیں، پھر مینا آتے ہیں، یہ بھی جلوس ہے، اور بہت بڑا جلوس ہوتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، اور یہاں بھی غیر شرعی کام ہوتے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، خرافات ہوتے ہیں، تھوڑے بہت پیمانے پہ جو بھی ہوتے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنی طاقت بھر نہیں انیل منکر کریں، منع کریں، لیکن اب کوئی یہ کہے کہ چونکہ حج کے ان جلوسوں میں غیر شرعی حرکتیں ہوتی ہیں تو ان جلوسوں کو بند کر دیا جائے، پابندی لگا دی جائے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ آپ یہی کہو گے کہ اصل چیز جو خیر ہے اسے باقی رکھا جائے، ہاں جو اس میں خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ جیسا کہ مثال دی جاتی ہے کہ ناک پر اگر مکھی بیٹھے تو مکھی کو اڑایا جائے گا، ناک نہیں کاٹی جائے گی۔ اسی طریقے سے ہر مسجد میں چپل چوری ہوتے ہیں، تو کیا اب مسجدوں کو تالے لگا دیے جائیں؟ نہیں۔ ہر شادی میں خرافات ہوتا ہے تو کیا شادی جیسی عظیم سنت کو ہی بند کر دیا جائے، ولیمہ جیسی عظیم سنت ہی کو بند کر دیا جائے؟ نہیں، بلکہ جو خرابی ہے اسے دور کیا جائے۔ عضو پر اگر زخم ہو تو زخم کا علاج کیا جائے، عضو کو نہ کاٹا جائے۔ مکھی اگر زخم پہ بیٹھے تو مکھی اڑائی جائے، زخم کا علاج کیا جائے، اس خیر کو اور اس کارآمد چیز کو نہ بند کیا جائے۔ اسی طریقے سے اگر میلاد کے جلوس میں ڈی جے بجائے جاتے ہیں یا بعض اوقات عورتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں کہیں پر، تو ان کو روکا جائے، ان کو منع کیا جائے۔ میلاد کے جلوس ہی کو ناجائز کہا جائے، یہ تو بیوقوفی اور کم عقلی کی بات ہے۔ اگر اس طرح دیکھا جائے تو ہمیں حج کا اجتماع بھی بند کرنا پڑے گا، ہمیں مسجدوں کو بھی تالے لگانے پڑیں گے، ہمیں نکاح کی محفلوں کو بھی بند کرنا پڑے گا، تو پھر تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ کہنا کہ جلوس میں جو ہے وہ ڈی جے وغیرہ بجائے جاتے ہیں اس لیے جلوس ہی بند کر دیا جائے، یہ درست بات نہیں ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ اچھا جلوس کی کیا حقیقت ہے، جلوس کی کیا حیثیت ہے؟ تو دیکھیے جلوس ہے کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں چند لوگ جمع ہوتے ہیں اور اپنے شہر یا گاؤں میں چلتے ہوئے گزرتے ہیں۔ آئیے حضرت تشریف لائیں۔
नारे तकबीर, अल्लाहु नारे अकबर। रिसालत, या रसूल अल्लाह। मुफ्ती फैज मिसबाही साहब के प्यार। जिंदाबाद। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुहम्मदिन व अला जुदी व करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तो जुलूस ये है कि हम चंद अफराद मिले और कुछ नारे वगैरह लगाएं, और किसी जो मिलाद का जुलूस है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में जमा होकर हम निकलते हैं और इस खुशी का इजहार करते हैं लोगों में, और इस तरह हम घूमते हैं। ये है जुलूस। और अगर देखा जाए तो इसे ना कुरान ने मना किया, ना अहादीस में ये कहीं मना है, ना किसी इमाम ने मना किया, ना आलिम ने मना किया। जब किसी ने नहीं मना किया तो एक हलाल चीज को हराम करार देना ये खुद बिदअत और गुमराही है। अब आइए, सही मुस्लिम की रिवायत है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस रोज हिजरत करके मदीना में दाखिल हुए, उस रोज दाखिले जहां से मदीना में दाखिल हुआ जाता है, वो जगह जहां से मदीने के अंदर मुसाफिर आते हैं, उस जगह पर वो सारे अंसार, औस और खजरज के लोग बाकायदा जमा हो गए थे और इंतजार कर रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लाए तो खुशी के मारे उन्होंने नारे लगाए, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जुलूस की शक्ल में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर ये लोग मदीने में दाखिल हुए और आगे बढ़े। न सिर्फ ये बल्कि इस जुलूस में अंसार की बच्चियां नाते भी पढ़ रही थी। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। तो नाते भी पढ़ रही थी बच्चियां और नारे भी लग रहे थे और भीड़ इकट्ठी होकर बाकायदा जुलूस निकला था। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे ये नहीं कहा कि अरे तुम इस तरह जुलूस मत निकालो, ये हराम है, नाजायज है, शिर्क है, नहीं, बल्कि आपने भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपनी खुशी का इजहार फरमाया कि ऐ अंसार, तुम जिस तरह मेरी आमद पर खुश हो, तुम्हारी इस खुशी की वजह से मैं भी तुमसे खुश हूँ। यही वजह है कि सुबुलुल हुदा व रशाद में एक रिवायत है कि एक शख्स ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक आशिक ने ख्वाब में एक अल्लाह के वली की जियारत की। तो अल्लाह के वली से शिकायत की कि कुछ लोग हैं जो आपके मिलाद से रोकते हैं। अल्लाह दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला वाक़या ये है कि एक अल्लाह के वली ने ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत की और उनसे शिकायत की कि कुछ लोग आपके मिलाद से रोकते हैं। प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन फरिहा बिना फरिहना बिही, कि जो हमारी खुशी मनाएगा हम उससे खुश होंगे, हम उससे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर खुशी का इजहार चाहे महफिल मिलाद के जिक्र के जरिए हो, या जुलूस की शक्ल में हो, या नात पढ़ के हो, या नारे लगाकर अज़मत मुस्तफा का ऐलान करके हो, ये सारी खुशी का इजहार बिलाशुबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ये सारी चीजें पहुंचती है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमसे खुश होते हैं। सुभान अल्लाह। तो मिलाद अल्हम्दुलिल्लाह, जिक्र मिलाद हो या जुलूस हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले सुन्नत व जमात के लिए जो है बहुत खुशी की बात है और बड़ी खुशनसीबी की बात है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको मरते दम तक इसकी तौफीक अता फरमाए। आवाम में से कोई किसी लोग को कुछ सवाल है क्या? और किसी को कुछ सवाल हो तो उससे पूछ लीजिए। पैदा हुए उसी वक्त खुशी मनाना चाहिए। कुछ लोग हमारे बीच इतराज करते हैं कि जिस वक्त पैदा हुए उसी वक्त खुशी मना ली एक बार, अब हर साल क्यों, हर साल क्यों, उसका क्या करो? अभी मैंने हजरत के आने से पहले ये जवाब दिया कि पैदा हुए तो विसाल भी फरमाया, तो अब क्यों नहीं मनाते, खुशी मनाते, उसका जवाब मैंने दे दिया। ये बहुत अच्छा सवाल है। वहां भी फिर अब मजीद उलझाने के लिए अगला सवाल करते हैं कि एक बार पैदा हुए तो बार बार हर साल खुशी क्यों मनाते हैं। उसका जवाब ये है कि खुशी मनाने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। हर साल की आप बात करते हो, अरे हर दिन खुशी मनाए तो ये नाजायज नहीं है। सुभान अल्लाह। कुरान मजीद में अल्लाह ने क्या फरमाया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपनी रब की नेमत का खूब चर्चा करो।
کیا یہ کہا کہ صرف ایک بار چرچا کرو، جب نعمت ملے تبھی چرچا کرو، پھر زندگی بھر نام مت لینا نعمت کا؟ کیا ایسا آیا قرآن میں؟ ایسا آیا حدیث میں؟ لیکن وہابی تو یہی کہتے ہیں کہ نہیں، زندگی بھر مت مناؤ، ایک بار جب پیدا ہوئے تو اس وقت جنہوں نے منایا۔ وہابیوں کے کہنے کا یہی تو مطلب ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، جو آیت میں نے پڑھی کہ اللہ ہی کے فضل اور اسی کے رحمت پر مسلمانوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ کیا یہ ہے کہ بس ایک بار مناؤ، اس کے بعد زندگی بھر نام مت لینا اس نعمت کا؟ کہیں ایسا آیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب کہیں خوشی منانے کے لیے وقت کی پابندی نہیں، تعداد کی پابندی نہیں، تو یہ وہابی کون ہوتے ہیں جو اپنی طرف سے دین میں ایک نئی بدعت لاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں نہیں ایک ہی بار خوشی مناؤ اس کے بعد نہ مناؤ؟ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن مجید جو ہے وہ شب قدر میں ایک بار اترا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ لیکن قرآن اترنے کی خوشی ہر سال رمضان میں لیلۃ القدر میں منائی جاتی ہے، اور ہر سال لیلۃ القدر منائی جاتی ہے۔ تو اس وقت وہابیوں کو یاد نہیں آتا نہیں ایک ہی بار خوشی منانا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس تاریخ کو کوئی عظیم نعمت ملی، جب بھی وہ تاریخ آئے گی تو اس دن کو یاد کرنا، اس نعمت کو یاد کرنا، یہ شریعت کے منشا کے مطابق ہے۔ اسی لیے تو حضور علیہ السلام سے جب یہ کہا گیا کہ یہودی بھی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ بِصَوْمِهِ، کہ ہم یہودیوں سے زیادہ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْهُ، کہ ہم یہودیوں سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں، ان کے خوشی میں خوشی منانے کے حقدار ہیں۔ جو واقعہ ہوا تھا عاشورے کے دن کہ فرعونی ڈوب گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پار لگی، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اس دن کو ہر سال عاشورے کے دن کو یہودی روزہ رکھ کے یاد کرتے ہیں تو سنو ہم یہودیوں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریبی ہیں اور اس دن کی یاد منانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ فصاما وامر الناس بصيامه، تو خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو عاشورے کے دن روزہ رکھنا میرے سرکار کی سنت ہے، اور ہر سال روزہ رکھ کر یہ بتایا کہ اگرچہ ایک بار بنی اسرائیل کو نجات ملی، فرعون غرق ہوئے، لیکن جب بھی یہ تاریخ آئے گی اس تاریخ کے دن ہم اس دن کی یاد منائیں گے اور اس دن کو منائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ میلاد ایک بار حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، لیکن یہ تاریخ جب آئے گی تب ہم حضور علیہ السلام کی آمد کی دھومیں مچاتے رہیں گے اور حشر تک مچائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل پارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہوتا جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں جب پیدائش کی تب بھی حضور نے امت کو یاد کیا اور اپنی امتی، اور جب حضور کو لحد میں اتارا گیا تب بھی صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کے لب جنبش کر رہے ہیں، تب بھی حضور فرما رہے تھے رب اپنی امتی۔ تو یہ کہنا کہ جب حضور آئے تب بھی امت کو یاد کیا، اور تم کہتے ہیں کہ اسی دن وفات ہوئی ہے تب بھی امت کو یاد کیا، تو جب وہ دن آئے گا تب ہم حضور کو یاد کریں گے۔ یہ کہنا ہے سبحان اللہ۔ جو نبی ہمیں نہیں بولے ان کو بول جائیں، یہ کیا بات ہے؟ اور بھی جلوس کے بارے میں ایسے بھابھی بھی بولتے کہ جلوس جو ہے یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور سے جلوس شروع ہوئے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد سے بہت سارے مجدد آئے، اور مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر فتنے کا سد باب کرے، تو کسی مجدد نے جلوس کے بارے میں انکار نہیں کیا ہے، اور یہ وہاں بھی آج تک جلوس مانا ہے۔ پہلی بات تو یہ بات ہی غلط ہے کہ جلوس کی شروعات صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں ہوئی۔ صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے جلوس نکالا، میں نے آپ کو حوالہ دیا، حضور علیہ السلام کے سامنے جلوس نکالا، اور وہ جلوس کس چیز کا تھا؟ سرکار کی آمد کی خوشی تھی، کوئی اور کام تھا، کسی کی شادی کا جلوس تھا، کسی جنگ کا جلوس تھا، کسی اور مقصد سے جلوس تھا؟ نہیں، حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی۔
हुजूर अलैहिस्सलाम ने मना न किया। अब कोई कहेगा वो हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी जिंदगी में था तो मना नहीं किया, अब मना है। अगर कोई ऐसा कहे तो पलट कर उससे कहिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ाहिरी जिंदगी में लोगों को नमाज पढ़ता देखा, मना न किया, तो क्या तुम्हारी मंतिक के मुताबिक अब मना है नमाज पढ़ना? हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ाहिरी जिंदगी में जंगों में सहाबाए किराम को बड़ी बड़ी बहादुरियां दिखाते हुए देखा, मना न किया। बहुत सारे नेक काम सहाबा ने हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने किए, सरकार ने मना न किया, तो क्या अब तुम उन सारे कामों को मना करोगे ये कहकर कि अब नबी का विसाल हो गया, अब ये काम मना हो गए? तब तो फिर इसका मतलब ये होगा कि दीन नबी के जमाने के साथ ही खास था। हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने कोई काम किया जाए और आप उससे मना न करें, इससे कयामत तक के वो काम उम्मत के लिए जायज हो जाता है। कायदा तो ये है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने जुलूस निकाला गया, नारे लगाए गए, उस जुलूस में नाते भी पढ़ी गई, तालाअल बद्रु अलैना। सरकार ने मना न किया बल्कि तबस्सुम फरमाया और अपनी रजामंदी का इजहार किया। कयामत तक के लिए उम्मत के लिए ये जायज हो गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में जुलूस निकाला जाए। और एक और सवाल हजरत ने किया कि किसी सुन्नी आलिम ने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो तहकीक क्या है? तो देखिए, हम तारीख के चक्कर में नहीं पड़ते, हम अहले सुन्नत तारीख के फेर में नहीं पड़ते, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि जिस तारीख को पैदाइश हुई उसी तारीख को मिलाद मनाना जायज है, बाकी नाजायज है। अगर हम ऐसा कहते कि जिस तारीख को पैदाइश हुई सरकार की उसी तारीख को मिलाद मनाओ और दिन मिलाद मनाना नाजायज, उस वक्त हम पर ये एतराज किया जा सकता था कि तुम 12 को मनाते हो, 9 की भी रिवायत है, 5 की भी रिवायत है, फुला की भी रिवायत है, उस वक्त एतराज होता। लेकिन हम तो कहते हैं कि अल्लाह तौफीक दे तो साल भर मिलाद मनाओ, साल के 360 दिन मिलाद मनाओ, दिन में कई मर्तबा मिलाद मनाओ, अगर अल्लाह तौफीक दे तो, वक्त में बरकत हो तो, और अल्लाह तबारक व तआला की तुम पर करम हो तो हर दिन मिलाद मनाओ। यानी हम मिलाद को किसी वक्त या किसी दिन के साथ खास नहीं करते, क्योंकि अल्लाह की नेमत के चर्चा करने को अल्लाह ने किसी दिन के साथ खास नहीं किया, ना ही खुशी मनाने को अल्लाह ने किसी वक्त के साथ खास किया। तो हम बगैर किसी तारीख की तखसीस के और बगैर किसी वक्त की तखसीस के हर वक्त कहते हैं कि मिलाद मनाओ। तो अब अगर हुजूर अलैहिस्सलाम 9 को पैदा हुए हों और हम 12 को मनाते हो तो इससे हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता, ना कोई फर्क पड़ता है। हाँ, हम तुमसे कहते हैं कि अगर तुम्हारा ये इसरार है कि 12 तारीख पैदाइश की नहीं है तो तुम बताओ कौन सी तारीख है, और जो तारीख तुम बताओगे चलो उसी तारीख को हम भी मिलाद मनाएं, और तुम में दम है तो आओ तुम भी मनाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाग जाएंगे इसलिए कि उनका मकसद तारीख हर मुअय्यन तारीख नहीं है, बल्कि उनका मकसद मिलाद से रोकना है, इसलिए ये शैतानी वसवसे डालते हैं। हाँ, इसमें तारीख दानों में इख्तिलाफ रहा है, लेकिन असा यही है कि 12 तारीख को हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि। इस टॉपिक पर और भी किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। बाद में भी कोई चाहे तो पूछ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं।